برہان رشید کی صلاۃ تراویح میں جو تلاوت کی گئی اس کی آج تکمیل ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عالم بعمل پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا حافظ شفقات حسین سلطانی دامت برکاتہ القدسیہ امام و خطیب جامعہ مسجد ہاضہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں اور نمازی حضرات مقتدی حضرات جنہوں نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ صلاۃ تراویح کے اندر قرآن مجید سماعت کیا دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب کو قرآن مجید کا فیضان عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور قرآن مجید کا فیضان اللہ رب العالمین یہ ہر ایک بندے کو عطا نہیں کرتا۔ خوش بخت خوش قسمت جن کے نصیبوں میں لکھ دیا جاتا ہے وہ قرآن مجید کو پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ فقط پڑھنے والا نہیں، یہ سننے والا ہو، پڑھنے والا ہو، دیکھنے والا ہو، ہر ایک کو ثواب ملتا ہے۔ قرآن مجید اتنی افضل کتاب جو اس کو پڑھے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، جو اس کو سنے گا سماعت کرے گا اس کو بھی ثواب عطا کیا جائے گا، جو قرآن مجید کو چومے گا اس کو بھی ثواب دیا جائے گا، جو قرآن مجید کو دیکھے گا اس کو بھی ثواب دیا جائے گا۔ اتنی ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ بس یہی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید برہان رشید کی محبت عطا فرمائے۔ جس کو قرآن مجید برہان رشید کا فیض مل گیا، محبت مل گئی، اس کو ہر ایک نعمت مل جائے گی، ہر ایک چیز مل جائے گی۔ آج فتنوں کا دور ہے، ہر بندہ پریشان ہے اپنے معاملات میں، اپنے حالات میں۔ جہاں جس کسی سے بھی پوچھا جائے، جہاں کہیں جا کر پوچھا جائے، کہتا ہے کہ پریشان آ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور حیات میں ایک بندہ تھا، وہ اس کا معمول تھا دن رات مانگنا، ہر وقت وہ مانگا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا تو آپ فرمانے لگے کہ یار کسی سے مانگتا ہے، جا کر قرآن پڑھا کر، قرآن مجید کی تلاوت کیا کر۔ وہ بندہ چلا گیا، قرآن مجید پڑھنا شروع ہو گیا، وقت گزر گیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یاد کیا پر ملاقات نہ ہو سکی۔ ایک دن سر راہ مل گیا، راستے سے جا رہے تھے، ملاقات ہو گئی تو فرمایا کہ اے بندہ خدا تو ناراض ہی ہو گیا، میں نے تو کہا تھا قرآن پڑھ، ناراض ہو گیا، اس کے بعد آیا ہی نہیں۔ تو وہ عرض کرنے لگا کہ یا امیر المومنین، جس راہ کی طرف آپ نے مجھے بھیجا، جس کتاب کی طرف آپ نے مجھے بھیجا، وہ قرآن میں نے پڑھا، اس قرآن میں مجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دیا۔ سارے آپ کو سبحان اللہ، جن کے نصیب میں وہ تو ضرور پڑھیں سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید برہان رشید یہ اس رب کا کلام ہے، زمین و آسمان کی حکومت اسی کے پاس ہے، زمین و آسمان کی سلطنت اسی کے پاس ہے، زمین و آسمان کا اختیار اسی کے پاس ہے، زمین و آسمان کا ہر ایک چیز، زمین و آسمان کی قدرت، اختیار، بادشاہی، سلطنت، ہر ایک چیز کا مالک وہی ہے۔ قرآن پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اپنے باطن کی سلامتی مانگے، اپنی روح کی سلامتی مانگے، اس رب کی بارگاہ میں فریاد کرے اور جب آپ اس راہ کی طرف آئے، جب آپ نے قرآن کو بند کر دیا، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دی، پھر برکت نہ جائے، پھر برکت ہمیں کہاں ملے گی؟ ہماری روزی ہے، اس میں بھی برکت ختم ہو جائے گی۔ آپ نے فی زمانہ دیکھا جن کے پاس ایک ماہ میں 80,000 یا لاکھ کے قریب بھی ان کی آمدن ہونا، وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں۔ تو ایک دین پر چلنے والا، اس کی
کے پاس کچھ بھی نہ ہو، قرآن کی برکت اور دین کی برکت سے وہ کہتا ہے کہ میں خوشحال ہوں، میرا ظاہر باطن خوشحال ہے۔ تو یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنی نسبت کو دین کے ساتھ جوڑیں۔ جب نسبت ہماری جڑ گئی تو ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ قرآن مجید اتنی عظمت والی کتاب ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا، فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے مثال دے کر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن مجید الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک علادہ حرف ہے، لام ایک علادہ حرف ہے اور میم ایک علادہ حرف ہے۔ گویا جس نے الف لام میم کی تلاوت کی یہ 3 حروف ہیں، فرمایا کہ اس پر اس کو 30 نیکیاں عطا کی جائیں گی، 30 گناہ معاف کیے جائیں گے، 30 درجے بلند کیے جائیں گے۔ اب روزانہ ہم معمول بنا لیں، 2 رکوع پڑھیں، 3 پڑھیں، 4 پڑھیں، تمہارے لیے برکت ہے۔ قرآن پاک قرآنی شیشہ، قرآن پاک نورانی شیشہ، رب دا راہ دکھا دے، جو کوئی پڑھ کے عمل کمائے تے سدھائی جنت جاوے، جو کوئی پڑھ کے عمل کمائے تے سدھائی جنت جاوے۔ اور جو اس کے حالات کو حرام سمجھے، اس کے حالات کو حرام سمجھے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا پھر اس پر عمل کیا اور پھر اس کے حالات کو حلال سمجھا، اس کے حالات کو حرام سمجھا، یعنی جو اس کے اندر ہے اس پر عمل کیا، تو فرمایا کہ روز قیامت اس کے خاندان میں سے 10 بندوں کی شفاعت کی جائے گی جو اوپر جنت والے، فرمایا کہ ان کی شفاعت کی جائے گی۔ تو حاضرین محترم برادران اسلام، قرآن مجید برہان رشید بڑی عظمت والی کتاب ہے، بڑی فضیلت والی کتاب ہے۔ قرآن مجید برہان رشید، اس کی تلاوت کی جائے، دن رات اس کو پڑھا جائے تو پھر بھی کم ہے، جتنا ہو سکے تلاوت کی جائے، جو وقت ہمیں ملے، دن میں ملے، صبح ملے، شام کو ملے، قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ظاہر باطن کی حفاظت کریں۔ قرآن مجید بے عیب لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کلام ہم نے نازل کیا اور قیامت تک ہم اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے، قیامت تک اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے، اتنی فضیلت والی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو فرمایا کہ پہاڑ ریزہ اور قیامت تک 10 سال کا بچہ ہو، 15 سال کا بچہ ہو، اس کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہے۔ قرآن مجید کا جلال کا نزول ہوا تو قرآن مجید کا جلال جمال مصطفیٰ میں بدل گیا، پھر جب جمال مصطفیٰ میں بدل گیا قیامت تک اب بچہ بھی اس قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لے گا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی شان ہے، اور جن پر قرآن نازل کیا گیا پھر صاحب قرآن حضور علیہ السلام کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، جن پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید کو نازل فرمایا، پھر ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور شان قیامت تک حضور علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کی، 10 سال تک، اور 10 سال کے عرصے میں فرمایا کہ نہ کوئی عطر سونگا، نہ کوئی عمر سونگا، نہ کستوری
مستوری سنی اور نہ ہی دنیا کی کوئی اور خوشبودار چیز سنی جو نبی